اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیں اپنی مدد عطا فرما، آمین۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ریڈ لائن دے دی ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے خوب دینگا مشتی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے انہوں نے؟ فلسطین کو نقشے سے مٹانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج سے 2000 سال قبل جو اسرائیل کی پارلیمنٹ نے جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں وہ آج پوری ہونے جا رہی ہیں۔ وہ آج انہوں نے بالکل کلیئر اعلان کر دیا ہے کہ ہم 55 لاکھ فلسطینی جو ہیں ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور ان پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ آفیشلی دے دیا ہے، کیونکہ اس وقت اسرائیل کی پارلیمنٹ میں تقریباً 100 ممبر ہیں، جن میں سے 91 جو ممبر ہیں انہوں نے فلسطین کو ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا گیا۔ ان کا فی الحال مکمل طور پر پورا پروگرام انہوں نے ریڈ لائن جو ہے اب کراس کرنی ہے۔ پہلے تو اقوام متحدہ بھی اس کو وان کرتا آ رہا اور امریکہ بھی کرتا آ رہا، لیکن اب نہیں۔ اب میرے خیال میں وہ بہت زیادہ وہ آگے تک جائے گا، بہت زیادہ جنگیں ہوں گی۔ صاف ظاہر ہے اگر ہمارے ادھر جنگیں ہوں گی تو ملک میں تباہی آئے گی، ملک میں بے روزگاری آئے گی اور جنگیں بھی خطرناک حد تک ہوں گی، جس میں ایٹمی میزائل تک چلیں گے اور دنیا کو نیست و نابود کرنے کا اسرائیل کا پورا پروگرام ہے۔ صرف اور صرف اس کے پیچھے کچھ طاقتوں کا، جس میں سے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، ان کا ان کے پیچھے ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھل کود رہا ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی اتنی بڑی بہت زیادہ آبادی ہے، نہ اتنی بہت بڑی فوج ہے۔ صرف اور صرف وہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں۔ انہوں نے تو 5-6 سال کے بچے کو بھی ٹریننگ دے دی ہے کہ ہم نے جنگیں لڑنی ہے اور مختلف ہم نے اپنے جو ٹارگٹ ہے ان کو اچیو کرنا ہے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کو اب اس کے غلط سٹیپ کو روکنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ لیکن اس وقت تو جو مسلمان ہیں وہ بالکل خاموش ہیں، کوئی بھی اس کے آگے بیان دینے کو تیار نہیں، اس سے بہت خوف محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بڑی خبر جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی PDM-2 کل لانچ کر دی گئی تھی، جس میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور بلوچستان میں ابھی تک کوئی فائنل نام نہیں آیا۔ اور صدر جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے 10% ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے نام سے مشہور ہیں، اور ادھر ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ پہلے PDM-1 کے جو تھے شہباز شریف صاحب، وہ ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی، ہلکی سے ہلکی کمپنی بھی جو ہے وہ جب کسی کو اپنی جا پہ رکھتی ہے تو اچھے سے اچھے بندے کو چیس کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پچھلا کوڑا کچرا ہے اس کو اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتانا چاہیے کہ اس وقت جو مریم نواز ہیں وہ اس سے پہلے وہ اس کے پاس کوئی وزارت نہیں رہی، نہ اس کا کوئی تجربہ ہے۔ باقی آپ کو بتانا چاہیے جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہوتا اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اچھا پرفارم کرے گی، اتنا ہی بس پرفارم کرے گی جتنا اس نے اپنے خامد کیپٹن سفیر کو پرفارم کیا ہے، اتنا ہی کر سکے گی۔ آپ کو بتانا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہات والی بات نہیں ہے، یہ تو کلیئر کٹ ہے۔ دوسری بات خیبر پختونخوا سے ہے۔ PTI جو ہے وہ ایک دشمن عناصر جماعت بن چکی ہے اس وقت جو ہمارے بڑوں کی نظر میں۔ کل جو پنجاب کے نامزد وزیر اعلیٰ PTI کی طرف سے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب، ان کو پولیس لینے خیبر پختونخوا چلی گئی، لیکن خیبر پختونخوا کی پولیس نے اسے پنجاب پولیس کے حوالے کرنے سے معذرت کر لی اور خوب ان میں کشمکش بھی ہوئی۔ واپس نہ کرنے کی ریزن یہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جو میاں اسلم اقبال صاحب ہیں نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب،
یعنی کہ ان کو ادھر یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانتیں دے دی گئی ہیں تمام کیسز میں، اس لیے ہم آپ کو حوالے نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ ریلو کوٹا بن رہی ہے، ہر کسی کے استعمال میں ہو رہی ہے۔ پنجاب پولیس تو ہماری اس وقت اس کی حیثیت تو یہ رہ گئی جس طرح ایک انسان ٹیشو پیپر کو یعنی کہ استعمال کرتا ہے، استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتا ہے، کسی دوسرے کو پکڑ لیتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں اتنے یعنی کہ ویک ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو پی ڈی ایم ٹولہ جو ہے اس نے کیا کیا، اور آصف علی زرداری صاحب یعنی کہ پیپل پارٹی نے اس میں بہت زیادہ یعنی کہ ایک یعنی کہ ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ انہوں نے یعنی کہ جو فری آف آل یعنی سیٹس ہیں یعنی کہ جن میں سے سینٹ کی ہے، اسپیکر کی ہے، صدر کی ہے، یہ سیٹیں لے لی ہیں تاکہ جب کوئی ڈوبتا ہوا نظر آئے تو ہم پتلی گلی سے فرار ہو جائیں۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ مریم نواز تو کل کہہ رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ 2/3 میجارٹی سے بن گئی ہے ماشاءاللہ، اور اس میں ینگسٹر بھی اس میں یعنی کہ نیو بھی پولیٹیشن آئے ہیں۔ کون ہے؟ میرے خیال میں کوئی بھی 55 سال سے کوئی کم عمر کا نہیں ہوگا، یا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ یعنی کہ جو امیدوار ایسا آپ کے پاس نہیں ہوگا جو جس نے پچھلے 5-10 دفعہ الیکشن نہ لڑے ہوں۔ پہلی پرانی یعنی کہ وہ ان کی جو ایک روٹین کی ایک یعنی کہ جماعت چلی آ رہی ہے، اس کو ہی چلانے کے چکر میں اب پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا بہت بڑا بلنڈر جو ہمارے قاضی صاحب نے کیا ہے، قاضی صاحب نے آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یعنی کہ قادیانی کو بھی قرآن چھاپنے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور قاضی صاحب نے کہا ہے کہ آپ کسی بھی شہری کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھ سکتے، آپ کو ان کا حق دینا ہوگا، یعنی کہ یہ واضح انہوں نے بات کر دی ہے۔ لیکن وہ پاکستان کے یعنی کہ جو ہے عوام اس کو حق نہیں دلوا سکتے، لیکن قادیانی کو دلواتے ہیں۔ آپ کو سمجھ تو آنی چاہیے کہ یہ حق ان کو کیوں دلواتے ہیں۔ یہ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آئندہ یعنی کہ ایکسٹینشن پہلے تو آرمی چیف کو ملا کرتی تھی، اب ہمارے جسٹس صاحب جو ہیں وہ بھی ایکسٹینشن لینے کے چکر میں ہیں، اور ملے گی بھی نہیں۔ ان کی جو کارکردگی ہے نا جس طرح کی، اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے یعنی کہ نمبر لیتے ہیں جو اپنے بڑوں کا کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یعنی کہ ایک پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ گورنمنٹ تو بن چکی ہے، یہ ختم کیسے ہوگی اور کب ہوگی؟ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ جب تک یعنی کہ وہ کرے گی یعنی کہ تاج پوشی کرے گی اس وقت تک تو چلے گی، لیکن اتنا عرصہ میرے خیال میں جو ہے اتنی کمزور ترین گورنمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ نہیں چلے گی میرے خیال میں تقریباً، لیکن اس کو چلایا جائے گا کھینچ کے عوام پر تشدد کر کے، لیکن باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد جو میتھیو ملر صاحب ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں آج کل پاکستان میں۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو اس بات کو واضح کیا تھا کہ جو میتھیو ملر صاحب ہیں جو بیان دیتے ہیں اس کے اپوزٹ یعنی کہ وہ اندر کھاتے کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو بتایا جاتا ہے اس پر یعنی کہ وہ ایکشن نہیں لیتے۔ حالانکہ اگر امریکہ آج کہے تو میرے خیال میں جو 1-2 سیکنڈ بھی نہیں برداشت کر سکیں گے، فوری اس کو گھر بھیج دیں گے۔ دیکھا نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان پر تجربہ کیا ہے، یعنی کہ انہوں نے وہ بہت یعنی کہ آگے کی حد تک یعنی کہ وہ جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹی صاحبہ نے یعنی کہ واضح کہا تھا کہ 200 یونٹ اور 300 یونٹ ہم بجلی کے فری دیں گے۔ اب ہمارے پاکستانی عوام کو بجلی تو فری ملے گی کم سے کم، دیکھیے گا یعنی کہ اس طرح عوام کے ساتھ ہوگی کہ یونٹ ایک بجلی کا چلے گا تو بل جو ہے وہ 500 یونٹ یا 600 یونٹ کا آئے گا، اس طرح انہوں نے بتایا، لیکن آپ کو سمجھ ابھی نہیں آئی، آ جائے گی۔ لیکن ایک میں بات آپ کو بتا دوں، کیونکہ 24 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے وہ پاکستان نے ابھی جون میں دینا ہے۔ آپ دیکھتے جائیے گا کہ کتنے ٹیکسز جو ہیں وہ عوام پر مسلط ہوتے ہیں اور عوام پر جبر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں بہت زیادہ یعنی کہ عوام کو احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ آپ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ عوام کی حیثیت بس ایک مکڑی کی جیسی ہے جس کو بڑے جو ہیں وہ روند کر چلے جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔